اللہ جس کو جو دینا تھا، جو اس کے لائق تھا، وہ دیے. کسی کو دے کے آزمائے، کسی کو لے کے آزمائے، کسی کو جو ہے ادا کر کے آزمائے، کسی کو چھین کر کے آزمائے. لیکن اصل مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بنیں گے تو زندگی بھر ناشکرے پنے میں گزرے گی. مردوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سینے سے لگانا، اللہ کے احسانات کو پہچاننا. اللہ کے احسانات کو نہیں پہچانیں گے زندگی بیکار ہو جاتی. یاد رکھو، زندگی بیکار ہو جاتی. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چلو بھائی مول صاحب آ کے بول رہے نا پام بیچارے بول کے، مول صاحب آئے وقت میں دیندار ہو جاتے. خالی مول صاحب جاتے پھر وہ اپنے دھن میں مگن رہتے. ویسا نہیں کرنا. قرآن مجید کی ایک آیت میں سنایا نبی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بھائی خالی تم مول صاحب کے واسطے سدھر گئے، شب برات کے واسطے سدھر گئے، شب معراج کے واسطے سدھر گئے، شب قدر کے واسطے سدھر گئے. خالی رمضان تھا تک مسلمان تھا، رمضان جاتے مسلمانیت پوری کہاں سے لے گئی کہ اللہ کچھ معلوم. رمضان تھا تک اس میں کو قرآن تھا، رمضان کے بعد اصل رمضان المبارک دے کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم رمضان میں اپنے آپ کو میرے حکم کی وجہ سے تم جائز چیزاں چھوڑ کر رہ سکتے ہیں. بولے تو بغیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں تمہیں میرے کو جو ہے بغیر جو ہے میرے جو میں اگر حکم کرا تو تم جائز چیزاں جب رمضان میں چھوڑ دیے تو رمضان کے علاوہ دنوں میں تم ناجائز چیزاں نہیں چھوڑ سکتے کیا میرے بولنے پہ؟ یہ بتانا چاہ رہے اللہ میں. ارے بھائی کھانا کھانا حرام ہے حلال ہے؟ سب جنے بولے ایک ساتھ، کھانا کھانا حلال ہے حرام ہے؟ پانی پینا، ارے بولو نا. شربت پینا، روح افزا پینا. شربت وہ تو کلو والا سمجھیں گے، وہ والا نہیں جی بشا. روح افزا، ٹھنڈا، کولڈ ڈرنک، ٹینگ، یہ پینا جائز ہے، حلال ہے نہیں ہے؟ ارے بولو. فروٹ جوس پینا، ارے بولو نا. اچھا یہ حلال رہنے کے بعد بھی، اچھا تم لوگ مفتیاں بھی ہی کیا ہو جی؟ ارے بولو گاؤں والے. لیکن اتنا موٹا مسئلہ ہے کہ معلوم ہے سب کو. ارے بولو نا. ارے نہیں بولتے. اتنا موٹا مسئلہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے الحمدللہ. اب ایک بات سننا، میری غور سے سننا. جب اپنے کو معلوم ہے یہ حلال ہے بول کے، لیکن جیسا ہی اللہ تعالیٰ بول دیے کہ سحر کرے بعد میں ایک دانہ بھی اندر نہیں جانا بولے تو برابر مغرب تک، بولے تو مغرب تک بھوکا پیاسا ایسیچ رہتا. کیا ہو رہے بولے تو نہیں میں روزہ ہوں کہتا. کیا ہو رہے تو میں روزہ ہوں کہتا. اب اللہ تعالیٰ بولے سو اس کو حلال چیزاں چھوڑ دیا. وہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد میں حرام چیزاں چھوڑ رہے تو وہ نہیں چھوڑتے. وہ کیا ہو؟ ارے بولو نا جی بشا. وہ چیزاں اللہ تعالیٰ کیا بولے رمضان کے علاوہ حرام چیزاں، حلال نہیں. کیا چیزاں؟ تو اللہ تعالیٰ رمضان میں چھڑا کے بتاتے کہ اگر تو چاہا تو تو جائز چیزاں چھوڑ سکتا. بولے تو چاہا تو ناجائز چیزاں بھی ضرور چھوڑ سکتا. یہ بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ حلال چیزاں چھڑا کے بتاتے. سمجھ میں آیا کیا؟ اور دن بھر بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ بھوکے لوگوں کا احساس دلاتے، بھوکوں کا خیال کرنا بول کے، یتیموں کا خیال کرنا بول کے، یسیروں کا خیال کرنا بول کے، محتاجوں کا خیال کرنا بول کے. ورنہ رمضان میں اپن جتنا کھاتے رمضان کے علاوہ دنوں میں نہیں کھاتے. صحیح ہے غلط ہے؟ چاول کے تھیلے گن کو رکھ لو بیچ. رمضان شروع ہوئے ختم دیکھ ڈالو دوسرے مہینوں میں کتنا تھیلا ختم ہو رہا ہے کہ رمضان میں اس کا ڈبل نہیں ختم ہوا کر تو میرے کو بولنا تمہیں. ارے بولو جی بادشاہ. خالی بیچ میں ایک ہی ٹائم نہیں کھاتے. صبح میں یہ سوچ کو کھاتے ہیں کہ رات تک نہیں کھانا ہے، رات کو یہ سوچ کو کھاتے ہیں کہ صبح سے نہیں کھایا ہو. بیچ کا اتنا کھا جاتے کہ عام دنوں میں 3 پلیٹ کھایا رہے تو رمضان کے دنوں میں کیا کرتا؟ 6 پلیٹ کھاتا. 4 پلیٹ کم بول ڈالے آپ، 6 پلیٹ کھاتا. ہاں بات سمجھ آ گئی؟ تو عزیزو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں. احسان ہے. مرداں بھی اس کا احسان ادا کرنا، عورتاں بھی شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ آپ نے پاک رمضان عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی جیسی عظمت کرنا ہے ویسا عظمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اب آپ لوگاں تو ماشاءاللہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں احساس دلا رہا ہوں کہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی رمضان المبارک میں اپنے مساجد کے حفاظ کا، علماء کا خوب اکرام کرنا، خوب خیال کرنا. اس کی وجہ کیا ہے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نسلوں میں قرآن پڑھنے والوں کو پیدا کرتے ہیں. ہاں جو قرآن پڑھنے والوں سے جتنی محبت کرتا اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں، اس کی نسلوں میں قرآن اور احادیث اور اللہ رسول کا کلام پڑھنے پڑھانے والے پیدا کرتے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. میرے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے یہ چندہ پور کا علاقہ ہے نا، چندہ پور، وہاں پر وہ ٹیک تھا خالی. پہلے وہ مسجد نہیں تھی چندہ پور کی. وہ ٹیک پہ کھڑے ہو کر کے حضرت دعا کرے تھے ہمارے، اللہ اس چندہ پور کو چاند پور بنا دے. دعا کرے تھے. وہاں پر آئے تھے حضرت، ہمارے یہ علاقے کو بھی آئے تھے. تو حضرت جو ہے صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ ٹیچر تھے. کیا تھے بولو؟ گورنمنٹ ٹیچر تھے. لیکن اللہ رسول سے اتنی محبت تھی، قرآن سے اتنی محبت تھی، علماء سے اتنی محبت تھی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. بہت محبت رہنے کی وجہ سے کیا کریں معلوم، آخر میں اتنی محبت، خوب اکرام کرتے تھے، خوب نوازشات کرتے تھے، خوب ان کا خیال کرتے تھے علماء کا، حفاظ کا. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے ان کے پورے خاندان کے پورے بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ عالم بنا دیا. ہاں حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب عالم، حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب حافظ عالم، حضرت مفتی نوال الرحمان صاحب حافظ عالم مفتی، حضرت شاہ جلال الرحمان صاحب حافظ عالم.
پھر ان کمال الرحمان صاحب کے 6 بچے پورے حافظ عالم، ان کے 5 بچیاں پورے حافظ عالم، اور جمال الرحمان صاحب کے پورے بچے حافظ عالم، پورے بچے حافظ عالم، ایسے ہی نوال الرحمان صاحب کے، زلال الرحمان صاحب کے پورا خاندان، اب بہنا بھونیا سب کے سب اللہ کا کلام قرآن حافظ بنے سوئے پورے کے پورے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے والوں سے، حافظوں سے، عالموں سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نسلوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے پیدا کرے گا، قرآن سیکھنے سکھانے والے پیدا کرے گا، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے یقین مانیے اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنا، بعض احباب کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظاں بھی ویسی رہتے ہیں بول کے، بعض لوگوں کو دیکھ کے سب کے بارے میں ایسا فیصلہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ رہتے ایک آدھ کا، وہ کون سا بھی تعلیم دلا ان کو ویسی رہتے ہیں، لیکن سب کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اکثریت یہ دیکھی گئی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے حفاظ علماء، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے بچے، یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس بیٹھنے والے بچے، وہ اولاداں جو ہے اب اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے والے بنتے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بول کے، بہت بڑے اللہ والے، ان کے پاس جو ہے انہوں اپنے ایک بچے کو جو ہے ڈاکٹری میں ڈالے، ایک بچے کو قرآن پڑھنے پڑھانے میں ڈالے۔ آپ جو ہے دونوں دیندار، دونوں ماشاءاللہ پگڑی داڑھی کرتا پاجامہ مسواک سبھی سیم۔ تو ایک حضرت کے مرید دیکھ کر کے بولے کہ حضرت دونوں دیندار ہیں ماشاءاللہ، دونوں کو ڈاکٹری پڑھا دیتے، آپ ایک کو یہ پڑھا رہے ہیں، ایک کو پڑھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا فرق دیکھے آپ دونوں میں؟ وہ تو حضرت بولے کہ میں فرق نہیں بتاتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بولے کیسا دیکھنا ہو تو یہاں بیٹھو، بولے بٹھا دے کے بازو جو ہے، پہلے بڑے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، ان کے بڑے بیٹے آگے آ کے بولے جی ابا جان، بولی بیٹے میرے جوتے لاؤ۔ تو وہ صاحب جو ڈاکٹری کر رہے تھے انہوں کیا کرے، ملازم کو آواز دیے، اے فلاں ملازم ادھر آؤ، فلاں غلام رسول صاحب ادھر آؤ، ابا کے جوتے لا کے یہاں رکھو۔ بات آئی گئی، ہو گئی۔ حضرت بولے ٹھیک ہے بیٹے تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ انہوں چلے گئے۔ پھر دوسرے جو بچے حافظ عالم تھے انہوں جو ہے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ بیٹے۔ دوسرے بیٹے ان کے جی ابا جان کیا حکم ہے؟ بولے بیٹے میرے جوتے لے کر آؤ۔ ملازم سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن انہوں بھاگتے ہوئے جا کے اپنے جوتے لا کر کے وہاں پر اپنے والد کے قدموں میں رکھے اور بولے ابا جان پہنا دوں یا تھوڑی دیر سے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بس یہی فرق ہے کہ قرآن جو ہے ماں باپ کی خدمت اور سعادت کو جو ہے درشاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سعادت آ گئی کہ ملازم ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کو جوتے پہنانا چاہتا ہے۔ یہ ادب ہے۔ حالانکہ ملازم کو بولے تو بھی وہ کام ہو جا رہا، لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ بیٹے کی خوش بختی کیا ہے کہ انہیں اپنے باپ کی، اپنے ماں کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔